الایمان۔ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ عربی، کچھ نہ کچھ اردو ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر ہم دین کی باتیں نہیں سمجھ پاتے۔ فروع الایمان کا مطلب ہے ایمان کی شاخ، ایمان کی ٹہنی۔ اس کا ترجمہ ایمان کے تقاضے اس سے بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کلمہ طیبہ کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے اور اس سے بات سمجھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر کچھ زیادہ شعبے ہیں، یعنی شاخیں ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ایمان لانے کے بعد انسان کے ذمے لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو پہلے ان کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور سیکھنے اور سمجھنے کے بعد پھر ان کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ دوسری تعبیر میں، دوسرے الفاظ میں، پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ہاں، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ جس کا یہاں آج ذکر ہو رہا ہے وہ ہے راضی ہونا قضاء الہی پر۔ سبھی حضرات سنیں اور اس لفظ کو یاد رکھیں، بات سمجھنے سمجھانے میں مدد ملتی ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے تسلیم و رضا، جی، ایک لفظ بولا جاتا ہے رضا بر قضا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، جس کا حاصل یہ ہے دوستو اللہ کے تکوینی فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کے تکوینی فیصلوں کو تسلیم کرنا، اس پر اعتراض نہ کرنا، اس سے ناراض نہ ہونا، ناخوش نہ ہونا۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، ایک چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر آپ نظر بہت دور تک دوڑاویں، اللہ نے کسی کو انسان بنایا، کسی کو جانور بنایا، اور جانوروں میں بھی کسی کو کتا بنایا، کسی کو سور بنایا، کسی کو بکرا بنایا، کسی کو بھینس بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہیں۔ اور بھی اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ انسان کو ہم دیکھتے ہیں، اتنی بات تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ اتنی بات بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی بہت سمجھدار ہے، کوئی عقل سے بالکل ہی پیدل ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی فیصلے ہیں، تکوینی فیصلے ہیں۔
تکوینی کا مطلب ابھی بتاؤں گا. اور ان سب پر انسان کو راضی اور خوش رہنا لازمی اور ضروری ہے. نہیں تو ایمان باقی نہیں رہتا. اللہ پر ایسے ایسے اعتراض کرتا ہے انسان اور دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ایمان برقرار نہیں رہتا. مثلا اول تو اس زمانے میں عورتیں مردوں سے بھی آگے جا رہی، لیکن پھر بھی کوئی عورت یہ کہے اللہ تو نے مجھے عورت کیوں بنایا، مرد کیوں نہیں بنایا تم نے؟ اللہ تو نے مجھے بدصورت کیوں پیدا کیا، تو نے مجھے خوبصورت کیوں پیدا نہیں کیا؟ میرے بانٹے کا تیرے یہاں حسن نہیں رہا تھا کیا؟ ایسی ایسی حسین عورتیں پیدا کر رکھی تو نے. یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے. اب آپ دیکھو یہ شخص یا یہ عورت اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے، کیا خیال رکھتی ہے. اس واسطے جس کو اللہ نے مرد بنایا وہ مرد ہونے پر راضی، اور جس کو اللہ نے عورت بنایا وہ عورت ہونے پر راضی رہے. جی جس کو اللہ نے لامبا بنایا وہ لامبا ہونے پر خوش رہے، اور جس کو اللہ نے ناٹا بنایا وہ ناٹا ہونے پر خوش رہے. جس کو اللہ نے کالا بنایا وہ kala ہونے پر خوش رہے، اور جس کو اللہ نے گورا بنایا وہ گورا ہونے پر خوش رہے. جس کو اللہ نے اندھا پیدا کر دیا یا اندھا کر دیا وہ اس پر خوش رہے. جو کبڑا ہو، جو لنگڑا ہو، وہ اس پر خوش رہے. تو ایمان بچے، نہیں تو ایمان بچتا نہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک دو بات بتائی. جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل علم توجہ دیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. جی اللہ نے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت بخشی ہے تم اس کی تمنا مت کرو. جو تمہیں بنایا تم اس پر خوش رہو. وہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی دوستو، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، باقی بات آپ خود سوچتے رہیں. انشاءاللہ اتنی بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ خود سوچ لیں کہ بہت دور تھے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ اس پر خوش رہے، اور جس کو اللہ نے اولاد دے دی وہ اس پر خوش رہے. جس کو لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیے وہ اس پر خوش رہے. جس کو صرف لڑکیاں دے دی وہ اس پر خوش رہے. جس کو صرف لڑکے دے دیے وہ اس پر خوش رہے. اور اللہ کی اس تقسیم پر اعتراض نہ کرے، ناخوش نہ ہو. یہ میں کبھی پھر وقت نہ رہے یا یاد نہ رہے، درمیان میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں
کہ آدمی طبعی اور فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ مجھے لڑکیاں بھی ملیں لڑکے بھی ملیں۔ اب اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے تو واقعی ایک طرح کی محرومی ہے۔ اسی طریقے سے صرف لڑکیاں مل جائیں تب، صرف لڑکے مل جائیں تب۔ تو میرے دوستو اس پر یقین کیجئے، دلیلیں موجود ہیں، ہم آنکھوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور جو بھی کچھ اس انسان کے پاس اس دنیا میں ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، یہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلی بات پر ایمان لائیے، یقین کیجئے، وہ غیب کی بات ہے، وہ آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھی، عقل سے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک دوسری زندگی عطا کی جائے گی۔ لاسٹ بالکل آخر میں جنت ایک عالم ہوگا، ایک دنیا ہوگی، ایک عالم ہوگا، اس کو جنت کہے۔ اللہ نے اس عالم کو ایسا بنایا ہے کہ وہاں انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اور اللہ نے اس عالم کو اس طرح کا بنایا ہے کہ اس دنیا میں جو محروم رہے گا کسی بھی نعمت سے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اس محرومی کا بدلہ وہاں عطا کرے گا۔ ایک بات اور درمیان میں، ایک مثل مشہور ہے، دور کے ڈھول سہانے لگے ہیں۔ ہم اپنی تکلیف سے، اپنی راحت سے، اپنی بیماری سے، اپنی مشقت سے، اپنی تنگ دستی سے، اپنے قرضوں سے ہم واقف ہیں۔ ان کا مجھے کیا پتہ کیا حال ہے، ان کا دوسروں کا کیا پتہ کسی کو کیا حال ہے، لیکن اگر پتہ چل جاوے تو وہ میرے سے الگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ اگر میری ٹانگ میں درد ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہوگا، میری رگوں میں درد ہے ان کے سر میں درد ہوگا۔ میں اس سے پریشان ہوں کہ میرے اولاد نہیں ہے، اور جن کو اولاد ہے وہ اس سے پریشان ہے، وہ اولاد سے پریشان ہے۔ اللہ نے یہ عالم کچھ بنایا ہی اس طرح کا ہے، تو ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس عالم میں اگر کوئی نعمت انسان کے پاس آتی بھی ہے تو وہ زحمت سے، پریشانی سے خالی نہیں ہوتی، چاہے آپ کسی کو دیکھ لیو، کسی کو دیکھ لیو۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ایک آدھ مثال بہت واضح صاف سامنے ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے ان کو۔ حاجی جی کہاں تھے، کئی دن سے دکھائی نہیں دیے۔ اجی بس کیا کروں، وہ دلی جو مکان ہے وہ ٹپک رہا تھا، وہاں گیا تھا۔ کہاں تھے، کئی دن سے نظر نہیں آیا جی، وہ جو دلی میں کرایہ دار ہے اس نے پریشان کر رکھا۔ کہاں گئے تھے، کیا ہوا، کئی دن سے دکھائی نہیں دیے۔ اجی وہاں سے وہ سور شمل خراب ہو گیا تھا، وہ بس ہر وقت اسی بھاگ دوڑ میں، اسی بھاگ دوڑ میں۔ میں رمضان المبارک میں پہلے عشرے میں گھر ہی رہا، کیرانے میں تراویح پڑھ رہا تھا۔ تراویح وغیرہ پڑھ کے اپنا کچھ سامان وامان لے کے جب گیا، دیکھو تو وہ کہیں سے چلے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں اب اتنی دیر میں، تراویح کہاں پڑھی تم نے؟ اجی بس وہ وہاں دیر ہو گئی تھی۔ یعنی وہ کسی وقت چین سے نہیں دکھائی دیتے،
کسی کو چین سے نہیں، حالانکہ مال دولت کی کوئی کمی نہیں ان کے پاس، اور جب ہے تو ظاہر بات ہے اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی دیکھ بھال تو کرنی پڑے گی، اور جب یہ سب چیزیں انسان کے پاس اس کے ذمہ ہوں گی تو بھاگ دوڑ، پریشانی، لڑائی جھگڑا تو سب رہے گا۔ تو یہ مت سمجھیے گا، بات بہت لمبی ہے، اس وقت گنجائش نہیں، پھر انشاءاللہ میں کسی وقت بتاؤں گا۔ ایک شخص اللہ میں سے ناراض ہو گیا، حضرت ہمارے ایک استاد ہی تھے، مثل استاد کے، وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی اس کے، بھائی کیوں ناراض ہو گیا تو میرے سے؟ اگلے میں تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ کہنے لگا اچھا تو یوں بتا، تو چل پھر کے پسند کر لے کہ تو مجھے فلاں انسان جیسا بنا دے، میں تجھے ایسا ہی بنا دوں گا، میں تجھے ایسا ہی بنا دوں گا۔ یہ بہت خوش ہو گیا کہ بھائی منہ مانگی مراد مل گئی۔ ہاں، اب اس نے نظر دوڑانی شروع کی کہ مجھے کس انسان جیسا بننا چاہیے، کس شخص جیسا بننا چاہیے۔ تو اس نے اپنے خاندان میں، اپنے کنبے قبیلے میں دیکھا، جب اس نے ایک آدمی پسند کر لیا کہ وہ مجھے اس جیسا ہونا چاہیے، تو چونکہ اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی، اس لیے اس کے دل میں صحیح بات آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا یار کبھی بعد میں کچھ پھر پریشانی ہو جاوے، اس سے پوچھ تو لو تو کیسا ہے۔ ہاں، تو وہ اس کے پاس پہنچا، اس سے بات چیت کری، اور جو سچے آدمی ہوتے ہیں نا وہ اپنی بات دل کی چھپاتے نہیں، اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ بھئی معاملہ یوں ہے، اللہ میں نے مجھے یوں کہا اور میں آپ جیسا بننا چاہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ بھائی اللہ معاف کرے میرے جیسا ہی نہ بن جائیے بس۔ کیوں بھائی؟ میں تو تیرے پاس سب کچھ دیکھ رہا ہوں، کہ بس دیکھنے ہی دیکھنے میں ہے، باقی قبر کا عذاب مردے ہی کو پتہ رہے۔ اس نے اپنی چیزیں، اپنی تکلیفیں بتانی شروع کری، تو کہنے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا، میں اس جیسا نہیں بنا۔ غرض وہ اسی طرح کرتا چلا گیا۔ آخر میں اس کو ایک شخص نظر آیا، ایک شخص نظر آیا، اس نے اپنے اعتبار سے اندر کی باہر کی معلومات حاصل کر کے پوری طریقے سے طے کر لیا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے، مجھے اس جیسا بننا ہے۔ آخر میں پھر وہی بات، یار اس سے پوچھ تو لوں میں۔ وہ کہنے لگا اس سے کہ بھائی معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تو وہ شخص جس کو اس نے پسند کیا تھا لگا او بھائی میرے جیسا نہ بن جائیے۔ کیوں؟ اگر سچی بات کچھ ہے، ہاں بھائی میں تو پوچھنے کے واسطے آیا، سچ بات بتا دیں کہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، بیوی کو مجھ سے محبت تھی، بیوی بیمار ہو گئی، مجھے رونا آیا، بیوی کہنے لگی کیوں جھوٹے آنسو بہا رہا، یہ تو ساری جھوٹی محبت ہے، میرے مرتے ہی تیسرے دن میرے سے بھی بڑھیا دوسری لاوے گا تو۔ تو وہ اپنی محبت کا یقین دلاوے اور عورت اس کی محبت کو جھٹلاوے۔ آخر وہ کہنے لگا کہ میں اگر تیرا انتقال بھی ہو گیا تو میں کسی زندگی پر کسی سے شادی نہیں کرنے کا،
اسے یقین نہیں آ رہا تھا. آخر اس نے جذبے میں جوش میں آ کے اپنا عضو کاٹ کے اس کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ اب تو یقین آ گیا میں تیرے بعد کسی دوسرے سے شادی نہیں کرنے کا. ہاں چلو جی. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت صحیح ہو گئی, تندرست ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ ادھر تو لائسنس ضبط ہو گیا, ہتھیار چھین لیا, کیا خود ہی بیکار کر دیا اس نے. اور اسے تو ضرورت تھی, وہ تو جوان تھی, اور دولت اور گھر کا عیش اتنا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتی نہیں تھی. ہاں تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ دولت میری ہے, بیوی میری, مزے لے رہے دوسرے, اس اولاد کو پال رہا میں, اور کوئی کسی کی, کوئی کسی کی, کوئی کسی کی. بھائی میرے جیسا نہ بن جائے گی. آخر میں اس نے یہ فیصلہ کیا, چونکہ اللہ کی رہنمائی تھی, اللہ جس حال میں تو رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں, میری اپنی تجویز نہیں. ابھی کچھ اور بتاؤں گا, ایک بات اور یاد آ گئی. ایک شخص نے حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کیا, الحمدللہ سب حالات بہت اچھے ہیں, روزی روزگار معاش حال بھی اچھا ہے, اور الحمدللہ اعمال کی حالت بھی اچھی ہے, لیکن جیسی میں چاہوں ایسی نہیں. نہ روزی روزگار کی ایسی حالت ہے جیسی میں چاہوں, نہ اعمال کی ایسی حالت ہے میں جیسی چاہوں. حضرت نے فرمایا جس دن تمہاری وہ حالت ہوگی جو تم چاہتے ہو, وہ دن تمہارے لیے ماتم کا دن ہوگا, خوشی کا دن نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو, جس کو اللہ نے تنگ دست بنا دیا وہ اسی حال پر راضی رہے, وہ اس کے لیے بہتر ہے. جس کو اللہ نے خوشحال بنا دیا وہ اس حال میں راضی رہے, وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو, جو دنیا میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ہم تکوینی فیصلے کہتے ہیں, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, کسی کو کالا بنایا, کسی کو گورا بنایا, کسی کو بیمار, کسی کو تندرست, کسی کو روزی زیادہ دی, کسی کو کم دی, یہ تکوینی فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہ تکوینی فیصلے کسی نبی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ ایسا ہے کیوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. وہ قصہ مشہور ہے. اللہ کے حکم سے حضرت خضر جو کر رہے تھے موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ ہر مرتبہ اعتراض کر, تم نے ایسے کیوں کر دیا, تم نے یہ کیوں کر دیا, تم نے یوں کیوں کر دیا. یہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان سب کی وجہ بتائی, منشا بتایا کہ اس لیے کیا گیا, تب سمجھ میں آیا موسیٰ کی, کہا تو نے ٹھیک کیا. یہ اس لیے دوستو رضا برقضا, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, خوش رہنا. اللہ کی جو تقدیر ہے, اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ بدلے نہیں جائیں گے. چاہے راضی رہ, چاہے ناراض رہ. یہ ناراض ہو کے اور تباہی اپنے لیے مول لے لے, اور خوش ہو کے اللہ کو بھی خوش کر لیں, اور پھر اس کے بعد موج ہی موج, کوئی تکلیف ہی نہیں, وہ آخرت اور جنت. یہ اب میں اس کے بعد
تقریباً سبھی باتیں آ گئی، اب اس کے بعد بتاتا ہوں۔ ایک شخص بیمار ہے تو رضا بر قضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہ دوا کرے، نہ ورزش کرے، نہ دعا کرے، اب بس اللہ نے جیسا بنا، نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ خود بھی دعا کرے، نیک بندوں سے بھی دعا کرائے، پرہیز بھی کرے، دوائی بھی کرے، ورزش بھی کرے، غرض اس کے حل کی جو تدابیر ہیں وہ سب کرے، اور اس کے بعد بھی حل نہ ہو، بیماری دور نہ ہو، تو اب اللہ کی تقدیر پر راضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بر قضا۔ یہ ہے دل سے خوش ہونا، دل سے خوش ہونا۔ امید ہے کہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جی ہاں، اللہ سے مانگتے رہو، اسباب تدابیر جو کچھ ہے وہ کرتے رہو، دوسروں کو بھی دعا کے لیے کہو، یہ سب کام۔ اس کے بعد جو فیصلہ اللہ کا ہو اس پر راضی۔ اول تو یہ کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے، اور دوسرے یہ کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر محرومی اور ہر تکلیف کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اس لیے خوش رہے، اس لیے خوش رہے۔ ایک بات ذہن سے نکل گئی، ابھی آئی تو میں ابھی بتاؤں گا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی شخص کو اولاد نہیں ملی یا ملی تو نافرمان ملی، تو اولاد کے نہ ہونے کا دکھ نہ ہوگا، اور یہ دکھ رضا بر قضا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کے خلاف نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعی اور فطری چیز ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اولاد مانگی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اولاد مانگی۔ اسی طریقے سے انسان اپنی تنگ دستی اور بیماری، تنگ دستی کی وجہ سے جو تکلیفیں جھیلتا ہے، جو ذلتیں برداشت کرتا ہے، جاہلوں کے، بدتمیزوں کے طعنے برداشت کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اس سے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن رضا بر قضا تو جبھی ظاہر ہوگی جب تکلیف ہو، صبر تو جبھی ہوگا جب تکلیف ہو۔ اگر تکلیف نہیں تو پھر صبر کا کیا مطلب؟ میری خواہش ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، اب اگر وہ حافظ نہیں بنا تو مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ حافظ بنے اور نہیں بنا، اب تکلیف ہوگی۔ ہاں، اور جب خواہش تھی تو یہ تکلیف مرتے دم تک رہے گی۔ اب اس پر راضی رہنا ہے، جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا ہے، یہ ہے رضا بر قضا، راضی ہونا قضاء الہی پر۔ یہ دیکھو، بات تو بہت اچھی طرح سمجھا دی گئی، میں کچھ دو باتیں آپ کو اور بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بچپنا نہ ہو، بس ایک دم جوان ہی ہو، ممکن نہیں۔ وہ یہ چاہے کہ ہمیشہ بچپن ہی رہے، میں جوان نہ ہوں، ممکن نہیں۔ ہمیشہ میں جوان ہی رہوں، بڑھاپا نہ آئے، ممکن نہیں، چونکہ یہ نظام الہی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ
اللہ کا نظام پہلے سے طے ہے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، تو اسی کے مطابق ہوگا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پسند کریں یا نہ کریں۔ پسند کر کے ہم اللہ کو بھی خوش کر لیں گے اور پھر اللہ ہمیں بھی خوش کر دے گا، اور ناپسند کر کے اللہ کو بھی ناراض کر دیں گے، اور اللہ ہمیں بھی ناراض کر دیں گے۔ اب ایک دوسری بات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختی پیدا فرمائی، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، لوح محفوظ، اور قلم کو حکم فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہ ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ۔ اللہ نے قلم میں وہ بات ڈالی اور قلم نے وہ لکھی، وہ سب کچھ لکھ دیا اللہ۔ ایک تو یہ بات، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، سب عالم اسی کے مطابق چلے گا۔ ایک حدیث پاک اور سن ہوئی آپ نے، جب بچے کے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اسی وقت کچھ چیزیں اس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ کتنی عمر ہوگی اس کی، وہیں لکھ دیا گیا۔ یہ کس جگہ مرے گا، وہیں لکھ دیا گیا۔ اس کی کتنی روزی ہے، وہی لکھ دیا گیا۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے حساب کے واسطے بتائیں، سمجھنے واسطے، اس کو ساری زندگی میں 2 کروڑ روپے ملیں گے، لکھ دیا گیا۔ اور یہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب ہے، یہ لکھ دیا گیا، اسی کا مطابق ہوگا۔ کوئی اس پر راضی رہے تب اسی طرح ہوگا، کوئی ناراض رہے تب اسی طرح رہے۔ خود اس پر راضی ہو کر اللہ کو راضی کر لو، یہ بات پوری ہو۔ بس ایک بات ختم کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہونے سے پہچانا۔ کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، مشکلوں کا حل پیش کرنے والے۔ اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا، اور ایسی عقل اور سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کا حل منٹوں میں کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے اس علم اور اپنے اس عقل کے ساتھ اپنے بارے میں جو فیصلے لیتے تھے تو اور اس کے لیے جو کوششیں اور تدبیریں کرتے تھے، ہوتا اس کے برخلاف تھا۔ کہا میں نے اللہ کی قدرت کو اور اللہ کو اسی سے پہچانا۔ دعا کرنے، محنتیں کرنے، تدابیر کرنے کے بعد جب ناکامی ہوتی ہے، یہ بھی بات ہوگی۔ کچھ ضروری باتیں اس سے متعلق ذہن میں آ جاتی ہیں، ورنہ بھی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور میرے دوستو، ایک نقطہ اور اس طرح سے آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک شخص اے سی میں رہتا ہے، وہیں اس کا کھانا ہے، وہیں اس کا ہگنا ہے، وہیں اس کا سونا ہے، سب کچھ، اسے کوئی ٹینشن نہیں، وقت پر اس کو کھانا ملتا ہے، وقت پر وہ سوتا ہے۔ جب بتاؤ وہ شخص کیا تندرست رہ سکتا ہے؟ وہ شخص دنیا میں کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ تندرست کے واسطے ضروری ہے کہ کبھی سائے میں ہو تو کبھی دھوپ میں ہو۔ وٹامن ڈی دھوپ کے بغیر آتی نہیں انسان کے اندر، وہی نہ پھر مصنوعی
چیزیں کھانے میں. ایک آدمی پڑا رہے آرام سے تو اس کے اعضاء سارے بیکار ہو جائیں. اسی لیے ورزش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اب تو جگہ جگہ جم کھل رہے ہیں. میرے دوستو، اگر دنیا میں انسان کے واسطے راحت ہی راحت ہو اور مشکلات نہ ہو تو یہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہو جائے اور اس کے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس دنیا میں. اس کو تسلیم کرنا ہے اور اس پر راضی رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو. ایسے زندگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا